السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ تمام خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا عنوان صلاح الدین ایوبی 38 دن کے محاصرے کے بعد فتح کیا گیا شہر اعزاز اور ایک ننھی بچی کی آمد، ایک تاریخی حقیقت۔ آج ہم آپ کو اعزاز شہر کی کہانی سنانے جا رہے ہیں، جو شام کے شمال میں واقع ایک ایسا شہر ہے جس نے کئی جنگیں دیکھیں، کئی بار اجڑا اور کئی بار بسایا گیا۔ یہ وہی شہر ہے جو صلاح الدین ایوبی نے فتح کیا تھا، مگر پھر ایک ننھی بچی کے ایک تاریخی فیصلے نے سب کچھ بدل دیا۔ یہ کہانی شجاعت، حکمت اور اسلام کے اصولوں کی اعلیٰ مثال ہے، مگر اس کہانی کو سمجھنے کے لیے ہمیں پیچھے جانا ہوگا، صلیبی جنگوں کے دور میں جب مسلم دنیا پر کڑا وقت تھا۔ اعزاز شام کے شمال میں واقع ایک اہم فوجی اور تجارتی مقام تھا۔ یہ شہر ہمیشہ سے دمشق اور اناطولیہ، موجودہ ترکی، کے درمیان ایک اہم راستے کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ 11ویں صدی میں سلجوقی ترکوں نے اس پر قبضہ کر لیا، مگر صلیبی جنگوں کے دوران یہ ایک بڑی لڑائی کا مرکز بن گیا۔ 1125 عیسوی میں معرکہ اعزاز ہوا، جس میں مسلمانوں نے صلیبیوں کو شکست دی، مگر بعد میں صلیبیوں نے دوبارہ اس پر قبضہ کر لیا۔ 1160 عیسوی کی دہائی میں نور الدین زنگی نے اعزاز کو واپس حاصل کر لیا اور یہ دوبارہ اسلامی سلطنت کا حصہ بن گیا، مگر اصل جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ نور الدین زنگی کے انتقال کے بعد صلیبی پھر طاقتور ہو گئے۔ ادھر صلاح الدین ایوبی، جن کو نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جانشین کے طور پر پالا اور جوان کیا تھا، اسلامی دنیا کو متحد کرنے میں مصروف تھے۔ 1176 عیسوی میں صلیبیوں نے اعزاز پر قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ صلاح الدین ایوبی نے فیصلہ کیا کہ وہ اس شہر کو ہمیشہ کے لیے صلیبیوں سے آزاد کرائیں گے۔ انہوں نے ایک زبردست فوج تیار کی، جس میں سوار، پیادے اور منجیقیں شامل تھیں۔ صلاح الدین جانتے تھے کہ اعزاز کی فتح یروشلم کی فتح کی راہ ہموار کرے گی۔ انہوں نے شہر کا 38 دن تک سخت محاصرہ کیا۔ صلیبی قلعے میں محصور ہو گئے، راست ختم ہو گئی اور آخر کار وہ ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو گئے۔ مگر کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ چند سال بعد ایک ننھی بچی اپنے قافلے کے ساتھ اعزاز پہنچی۔ وہ کوئی عام بچی نہیں تھی، وہ نور الدین زنگی کی نسل سے تھی، یعنی اس خاندان سے جس نے صلیبیوں کے خلاف سب سے پہلے جہاد شروع کیا تھا۔ اس بچی کا نام تاریخ میں نہیں ملتا، مگر کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے اجداد کے شہر کو واپس لینے کے لیے آئی تھی۔ جب صلاح الدین کو خبر ملی کہ نور الدین زنگی کے خاندان کی ایک بچی اعزاز واپس لینے آئی ہے، تو انہوں نے کسی عام حکمران کی طرح رد عمل نہیں دیا۔ وہ جانتے تھے کہ یہ بچی ایک عظیم جنگجو کے خاندان کی آخری نشانی تھی۔ انہوں نے نہ صرف اس بچی کا اعزاز کے قلعے میں شاندار استقبال کیا، بلکہ ایک حیران کن فیصلہ بھی کیا۔ انہوں نے اعزاز کو ایک آزاد شہر قرار دے دیا اور اس کے انتظام کو زنگی خاندان کے وارثوں کے حوالے کر دیا۔ یہ ایک ایسا فیصلہ تھا جو صرف ایک عظیم رہنما ہی کر سکتا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے ثابت کیا کہ طاقتور وہی ہوتا ہے جو انصاف کرے، نہ کہ صرف زمینوں پر قبضہ کرے۔ انہوں نے دکھایا کہ مسلمان صرف جنگجو نہیں، بلکہ حکمت اور عدل کے پیروکار بھی ہیں۔ اعزاز کی فتح یروشلم کی فتح کی بنیاد بنی، اور یہ وہ لمحہ تھا جب صلیبی طاقتوں کو احساس ہوا کہ صلاح الدین کو شکست دینا ناممکن ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی تاریخ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو صرف ایک فاتح کے طور پر نہیں، بلکہ ایک منصف، ایک حکمت والے حکمران اور ایک سچے مسلمان کے طور پر یاد کرتی ہے۔ یہ کہانی ہمیں طاقت کے ساتھ ساتھ رحم دلی، انصاف اور عظمت کا سبق دیتی ہے۔ کیا ہم آج بھی صلاح الدین ایوبی کے اصولوں پر چل رہے ہیں؟
کیا ہم انصاف، اتحاد اور ایمان کو ویسے ہی اپنائے ہوئے ہیں جیسے اس دور کے عظیم مسلم حکمرانوں نے کیا تھا؟ سوچیں، غور کریں اور تاریخ سے سیکھیں، کیونکہ جو قومیں اپنی تاریخ بھول جاتی ہیں وہ خود تاریخ میں دفن ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ کو آج کی ہماری سٹوری اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔